اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، لوگوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، لوگوں کو جوڑوں کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، فرشتوں کو بروز قیامت اللہ رب العزت حکم ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، ظالموں اور ان کے جوڑوں کو جہنم کے راستے کی طرف ہانکو۔ اب یہاں ان دونوں آیتوں میں جوڑوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے جوڑ بنائے جائیں گے۔ اس کا کیا مفہوم ہے تو آپ دیکھیں، امام قرطبی علیہ الرحمہ تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت لاتے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا جوڑوں کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یقرن الفاجر مع الفاجر ویقرن الصالح مع الصالح، جو دنیا میں برا آدمی ہوگا قیامت کے دن اسے بروں کے ساتھ کر دیا جائے گا، بروں کے ساتھ اسے جوڑا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ وَيُقْرَنُ الصَّالِحُ مَعَ الصَّالِحِ، جو نیکوکار ہوگا، اچھا انسان ہوگا، نیک انسان ہوگا، قیامت کے دن اسے اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے نیک لوگوں کا جوڑ عطا کیا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اسے کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کی جماعت میں اسے شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یجیء صاحب الربا ما اصحاب الربا وصاحب الزنا ما اصحاب الزنا وصاحب الخمر ما اصحاب الخمر، اور تفسیر قرطبی میں الفاظ ہیں وصاحب السرقۃ ما صاحب السرقہ، یعنی فرمایا جا رہا ہے یجیء صاحب الربا ما اصحاب الربا، جو سود خور ہوگا یہاں قیامت کے دن سود خوروں کے ساتھ مل کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ وصاحب الزنا ما اصحاب الزنا، جو زانی ہوگا قیامت کے دن اس کا جوڑ زانیوں سے کر دیا جائے گا اور زانیوں کی جماعت میں شریک کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وصاحب الخمر ما اصحاب الخمر، اور جو شرابی ہوگا اسے شرابیوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ وصاحب السرقۃ ما صاحب السرقہ، اور جو چور ہوگا قیامت کے دن اسے چوروں کے ساتھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آدمی جیسا ہوگا، اگر وہ کسی مخصوص گناہ کا کرنے والا ہوگا تو قیامت کے دن اسے ویسے ہی گناہ کرنے والوں کے ساتھ ملا کر ایک گروہ بنایا جائے گا، ایک جماعت بنائی جائے گی اور اسے ان بروں کے ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی کہا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ اچھوں کی صحبتیں اختیار کرو، نیکوں کی صحبتیں اختیار کرو، اللہ کو راضی کرنے والوں اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کی دوستی اختیار کرو، اس لیے کہ ایسے جو لوگ ہوں گے انہی کے ساتھ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بروں کی صحبتیں اختیار کر لیں، غلط لوگوں کی سنگتیں اختیار کر لیں تو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اسے آخرت میں پیش کیا جائے گا۔ تمام اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے، سوچئے ذرا، ایک آدمی جو ایک مخصوص گناہ کرنے والا، مثال کے طور پر شراب پینے والا تھا، نماز چھوڑنے والا تھا، ایسے آدمی کو شرابیوں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہوگا، اب تمام اہل محشر اسے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی تمام اہل محشر کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ذلت میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ تمام لوگ جب جماعت کی صورت میں آئیں گے، گروہ کی صورت میں آئیں گے تو اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، آگے چل کر فرما رہا ہے فاہدوہم الی صراط الجحیم، کہ ظالموں یعنی گناہ گاروں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں اور ان کے جوڑوں کو جہنم کے راستے کی طرف ہانکو، یعنی جہنم میں لے جاؤ، اللہ حکم ارشاد فرمائے گا۔ تو یہاں ان باتوں کو سن کر ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، بروں کی صحبتوں میں ہیں اگر تو اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ان بروں کی صحبتوں سے دور بھاگنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔